دیکھیں جو شعبہ طب ہے جس کو آپ ہیلتھ کیئر کہتے ہیں، ہیلتھ کیئر پوری دنیا میں مشق ستم بنا ہوا ہے. مین سٹریم میڈیا ہو، ڈیجیٹل میڈیا ہو یا جنرل انفارمیشن ہو، ہیلتھ کیئر کو خود اپنی ذمہ داری جو ہے وہ سنبھالنے کی ضرورت ہے. کوریج کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں تو ہیلتھ کیئر کا شعبہ میڈیا کے ساتھ متصادم ہی رہتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کبھی لائرز اٹھتے ہیں وہ جا کے پی آئی سی پہ حملہ کر دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کبھی میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں جرنلسٹ جو ہے پروٹوکول کے چکر میں لڑ پڑتے ہیں ڈاکٹروں کے ساتھ، سسٹم کے ساتھ. تو ہمارا سسٹم بڑا ڈسٹرب سسٹم ہے. پاکستان میں اگر دیکھیں کوریج کیسے ہوتی ہے، کوریج میڈیا کے لوگ تو جو میں نے ہیلتھ بیٹ کے جتنے لوگ دیکھے ہیں وہ بیچارے تو اپنے چھوٹے چھوٹے کام کروانے کے لیے ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت کوریج کا اس طرح سے کچھ نہیں ہے. منسٹر ہمارا پس منظر میں ہے اور چیف منسٹر فرنٹ پہ ہیں، بلکہ ہر شعبے میں چیف منسٹر جو ہے وہ فرنٹ پہ ہے. باقی صوبوں میں سندھ میں ہمیں بہت برے حالات نظر آتے ہیں، کے پی میں بھی حالات کو بہت اچھے نہیں ہیں، بلوچستان ویسے ہی بہت متاثرہ صوبہ ہے. تو اس وقت یہ کہنا کہ بھی ہیلتھ کوریج کیسی ہو رہی ہے یا ہیلتھ کے شعبے کی کوریج کیسی ہو رہی ہے وہ نہیں سمجھ سکتے ہم. ہمیں تو خبریں بری خبریں ملتی ہیں، کوئی اچھی خبر جو ہے وہ آتی نہیں ہے. بری خبر آ گئی 20 بچے آکسیجن سے مارے گئے، اور اس کے اوپر ایکشن کون لے رہا ہے؟ براہ راست جو ہے وہ چیف منسٹر ایکشن لیتی ہیں. منسٹر ایکشن لے سکتا ہے، منسٹر خود ایکشن کے زیر اثر آ سکتا ہے، لیکن یہاں سسٹم جو ہے نا وہ ایک طرح سے مرکزیت کا شکار ہے. ہمارے ہاں صوبہ پنجاب میں تو اسپیشلی یہی صورتحال ہے کہ ہر راستہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کی طرف جاتا ہے. ڈاکٹروں کو نمائندگی کی ضرورت نہیں ہے، نہ حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے. وہ اپنا کام کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں یا نہ کریں. ہاں ان کو کام کرنے میں آپ رکاوٹیں جو آتی ہیں وہ ان کو روکنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹرز کا ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ آپ ڈاکٹرز کو اور ہاسپٹل کی انتظامیہ کو ایک سمجھ لیتے ہیں. ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے ایک میکانزم ہوتا ہے. وہ ہاسپٹل کے عموماً وہ لوگ ڈاکٹرز نہیں ہوتے، وہ انتظامیہ جو ہے وہ پیچھے اس سسٹم کو چلا رہی ہوتی. تو فیس جو ہے وہ ڈاکٹر کو کرنا پڑتا ہے، چہرہ جو وہ ڈاکٹر ہوتا ہے. اسی لیے جو بھی نیک نامی یا بدنامی اس شعبے کے حصے میں آتی ہے وہ ڈاکٹر تک منتقل ہوتی ہے. ڈاکٹرز کے بارے میں آپ ڈیوٹی آورز دیکھ لیں ڈاکٹرز کے، آپ اس کی ایموشنل ہیلتھ دیکھ لیں، فزیکل ہیلتھ دیکھ لیں. ہوتا یہ ہے کہ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا کہ سب سے مشکل مرحلہ کب آتا ہے؟ انہوں نے کہا جب شناختی کارڈ مانگنا ہوتا ہے. جب آپ کسی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے اس کے لواحقین سے شناختی کارڈ مانگتے ہیں تو وہاں ایک رد عمل آتا ہے. وہاں ایک صاحب جو ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ مارتی ہے ساڈی ماں، یا کوئی اور وہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے وہ خالہ جی کی ہے، خالہ جی لگے گے. اور اس کا پہلا نشانہ جو ہے نا وہ ایک معصوم سا جو ایم او ہوتا ہے، میڈیکل افیسر ہوتا ہے، وہ بنتا ہے. اور عموماً ہمارے یہاں لواحقین جو ہیں وہ باقی جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے سامنے ہیرو بننے کے لیے ڈاکٹر کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، فزیکل ہو جاتے ہیں. میں بہت سے ڈاکٹرز کو اس طرح سے جانتا ہوں کہ جنہوں نے وہاں موقع سے بھاگ کر جان بچائی ہے. بتایا ڈاکٹرز نے کہ وہ واش روم میں چھپ گئے تھے. اسی لیے اکثر بڑے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پر پولیس چوکیاں قائم کرنا پڑی ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر بہت غیر محفوظ. ڈاکٹروں کی سیلری یہاں پہ نہیں ہے اور ڈاکٹر یہاں سے جانا چاہتے ہیں باقی نوجوانوں کی طرح. کوئی ان کو مینٹین یہاں پاکستان میں رکھنا چاہتا ہے، کسی کی خواہش ہے کہ یہ پروفیشنلز جو ہیں جن بچوں پر اتنا پاکستان نے خرچ کیا ہے وہ پاکستان میں رہے، تو انہیں وہ ورکنگ انوائرمنٹ دینا ہوگی، وہ رسپیکٹ، فائنینشیل پیکیجز کہ وہ یہاں رہیں اور رہنا پسند کریں. پرائیویٹ جو ہاسپٹلز ہے وہ ایک الگ سے مافیا ہے پورا. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز کو کام کرنے دینا چاہیے، اور پرائیویٹ افورڈ کرتا ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک میکانزم بنا ہوا ہے. ہمارے جو بھی ایس او پیز بنے ہوئے ہیں اس حساب سے پرائیویٹ پہ بھی چیک ضرور ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کسی اور کو سروس دینے کے لیے لگتا ہے وجود میں آئے ہیں. تو گورنمنٹ ہاسپٹلز اگر صحیح کام کر رہے ہوں تو پرائیویٹ کی ضرورت نہیں رہے گی.
یہاں کام بہتر، یہاں لوڈ بڑا ہے. مطلب پی آئی سی بنا ہے آج سے غالباً کوئی 30 سال پہلے 35 سال پہلے، اور بس وہ اکیلا ہاسپٹل ہے لاہور میں. باقی جو ہاسپٹلز ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے کوئی یونٹس ہیں، کوئی وارڈز ہیں، کوئی 1-2 کمروں پہ مشتمل دل کا معاملہ ہے، اور دل کے زیادہ. میو میں ہے ایک مناسب ہاسپٹل یا وارڈ، اور میرا خیال ہے ایل جی ایچ میں ہے. باقی جگہوں پہ بھی ضرورت ہے. اس وقت مسائل بہت زیادہ ہیں، مریض بہت زیادہ ہیں، اور ہاسپٹلز اور گورنمنٹ کی فیسلٹیز جو ہیں وہ بہت کم ہیں اور ان ایفیشینٹ بھی ہیں. تو پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی، ڈسپینسریز بھی، یہ پورا ایک مافیا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور کام کا یعنی پیسہ کمانے کا وقت ہے، وہ کما رہے ہیں. جب جب حکومتیں ناکام ہوتی ہیں، جب جب حکومتیں نالائکی دکھاتی ہیں. ہمارے 4 سال بزدار صاحب نے برباد کیے، اور اس کے بعد دیکھیں ابھی کوئی معاملہ کوئی اتنا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بڑا اچھا سنبھال لیا ہے. مریم کرتی ہیں مریم، لیکن ایک بندے کا کام ایک بندے کا ہوتا ہے، انہیں غصہ آ جاتا ہے تو وہ ایم ایس کے کان بھی پکڑا سکتی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بڑا دو دھاری تلوار ہے. میڈیا کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میڈیا اسپیشلی جو ہمارے بیٹ رپورٹرز ہوتے ہیں، انہوں نے ان سے کام بھی لینا ہوتا ہے، منسٹر ہیلتھ سے بھی اور ہاسپٹل سے بھی. جو ڈپارٹمنٹ کی نالائکی ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ ہائپ کریٹ نہ ہونے دیں. خود ڈی جی پی آر وغیرہ بھی انوالو ہو جاتے ہیں. منسٹری بھی چاہ رہی ہوتی ہے کہ زیادہ ہائپ کریٹ نہ ہو، پریشانی زیادہ نہ آئے، کیونکہ کام تو کر رہے ہوتے ہیں، بیچ میں غلطی تو ہو جاتی ہے. تو ایسی غلطی جس میں جیسے یہ 20 بچوں کی بات ہے، اس میں ایسی غلطی کے اوپر ایکشن ہو سکتا ہے. اسی طرح کا ایکشن ہو سکتا ہے، ایم ایس کو فارغ کر دیں آپ، جو بھی آگے جو سامنے نظر آتا ہے اس کو فارغ کر دیں. لیکن پریکٹیکلی اس کا عملاً انکوائری ہونی چاہیے، اور جو کلپریٹس ہیں انہیں سزا ملنی چاہیے. ہاں یہ اب دیکھیں فرسٹ یہ انکوائری میں آئے گا یا آ گیا ہے. یہ ممکن ہے یہ انکوائری بھی اس طرح کی ہو. تو اگر انکوائری میں آ گیا ہے اس طرح سے بچوں کی نیچرل ڈیتھ ہے، تب بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، اس میں اعتبار نہیں ہو سکتا. اچھا جو میڈیا کا مسئلہ ہے نا، میڈیا آپ خود دیکھیں کہ جو آپ کے ہیلتھ رپورٹرز ہیں وہ کیسے اپنی جو میڈیا ہاؤس ہے اس کی پالیسی کو اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی کو وہ لے کے چلتے ہیں، بریجنگ کرتے ہیں. بڑی دو دھاری تلوار پہ چلتے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں وہ بچے. تو میڈیا اگر گورنمنٹ کے مخالف ہے تو اس نے اچھی چیزوں میں سے بھی، جو میڈیا ہاؤس گورنمنٹ کے ساتھ اچھا نہیں چل پا رہا، تو وہ تو پھر جو رگڑا لگے گا، جو بھی اس کو کوئی کمی کوتاہی نظر آئے گی. لیکن عموماً میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ امیجنگ خراب نہیں کرتے. میڈیا ورکر ہے وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ تو بیچارہ جسٹ ایک طرح سمجھے کہ ڈاکیے کا کام کر رہا ہوتا ہے. وہ پالیسی سازی جو اس کا ادارہ پالیسی بناتا ہے اس طرح. پرائیویٹ جو چینلز ہیں ہمارے، یوٹیوبرز جو ہیں، وہ پھر اپنے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس سے ان کا حساب کیا ہوتا ہے، ان کی پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ ان کی آڈینس آئے، ان کی ٹریفک بڑھے، ان کا واچ ٹائم بڑھے، اور انہیں کچھ پیسے آئے. اس لیے وہ بعض اوقات بہت سنسنی خیزی پھیلا دیتے ہیں. ابھی 27 جو چینلز کے اوپر پابندی سجیسٹ ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صرف 27 نہیں ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ٹھیک ہے مطیع اللہ جان پہ پابندی لگی اس کے چینل پہ، ٹھیک ہے فار ایگزامپل، تو وہ کسی اور کے چینل پہ جا کے بیٹھے ہوئے اور ایز اے وہ مبصر جو ہیں اظہار خیال کر رہے ہیں اسی انداز میں. تو یہ ایسا نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی نے ایویڈنس کے ساتھ، آپ ایویڈنس بیس ایلیگیشنز لے کے آئیں، ان کو کورٹ سے سزا دلوائیں، باقاعدہ سزا ہو. یہ نہیں کہ بند کر دیں، چینل بند کر دیں. انہوں نے جو اسٹیٹ کے خلاف اور اس کے خلاف بات کی ہے، ریاست کے خلاف یا پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف، ان لوگوں کو پکڑا جائے، انہیں گرفتار کیا جائے، انہیں قرار واقعی پیکا کے تحت سزا دی جائے.